اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی. سبحان اللہ، ذی الحجہ کے 10 دن بہت ہی بڑی فضیلت کے حامل ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں. ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. ناظرین کرام، بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو ماشاءاللہ ان ایام کو خوب عبادت کے اندر بسر کر رہے ہیں. اور بڑی سعادت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ ایام بھی نصیب فرما دیے. لیکن ان ایام کے نصیب ہونے کے بعد کیا ان ایام میں صحیح طور پر عبادت بھی نصیب ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں 5 وقتہ نماز کو با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے؟ اس کے برعکس جتنے نیک اعمال ہیں ان کی طرف بڑھتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے اور اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیے. کیا واقعی میں ہم صحیح طور پر ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کی اسی انداز سے قدر کر رہے ہیں جس طریقے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فضیلت بیان فرمائی؟ یعنی پورے سال، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. محرم سے لے کر ذی الحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، پورے سال میں اس قدر فضیلت اور اہمیت والے دن اس کے علاوہ، ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت کہ حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی عظیم الشان کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھا لی، اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا لی کہ والفجر ولیال عشر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام، بہت بڑی فضیلت والے یہ ایام ہیں. نہ جانے پھر یہ ایام نصیب ہو نہ ہو. اگر اب تک بھی آپ صحیح طور پر ان ایام کے اندر عبادت نہیں کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی محرومی ہے. کوشش کیجئے اب اس پہلے عشرے کے جتنے بھی ایام باقی ہیں اس میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اور پھر سبحان اللہ، مناسک کے جو حجاج کرام ماشاءاللہ اس وقت حرمین شریفین کی بہاروں میں ہیں، ماشاءاللہ خوب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں. وہاں جو چھما چھم برسات برس رہی ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی، اس کو وہ اپنے دامنوں میں، اپنے نامہ اعمال میں اس کو سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آئندہ سال ہمیں بھی اللہ رب العالمین حج کی سعادت نصیب فرما دے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہ بات بھی ذہن میں آتی ہے
مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی زبانہ طالب علمی کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جب سبحان اللہ بیت اللہ کی تعمیر کی، یعنی کعبے کی تعمیر کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندے خلیل اللہ، اللہ اکبر، جنہیں اللہ اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو فرمایا اے میرے خلیل صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ندا دیں، لوگوں کو بلائیں اس گھر کی جانب۔ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہاں جنگل و بیابان کے اندر میری آواز کو کون سنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم، ندا دینا، پکارنا، بلانا تمہارا کام ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو پہنچانا، ایمان والوں کو پہنچانا وہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں، مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں کہ جس نے جتنی مرتبہ بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز پر، ندا پر لبیک کہا ہوگا، اس کی اتنی مرتبہ حاضری ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ حاضری ہو رہی ہے ہر گھر میں، اور سنتے ہیں لوگوں کے کہ ماشاءاللہ اتنے حج کی سعادت نصیب ہو گئی، ہر سال حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سعادت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، لیکن یاد رکھیے قربانی بھی اس کے بعد ہے، لیکن یہ جو 9 ذی الحجہ سے لے کر اب جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اور عموماً جس میں کمزوری پائی جا رہی ہے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے ان ایام کے اندر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک۔ اب تکبیرات تشریق کیا چیز ہیں؟ ممکن ہے کسی نے تو پہلی مرتبہ ہی سنا ہو یہ الفاظ، یہ کلمات، تو یاد رکھیے تکبیرات تشریق وہ کلمات ہیں جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عشق و محبت کے نعرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین کا کلام، اس کے بندے خلیل کے الفاظ و کلمات، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے کلمات، وہ سبحان اللہ اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرشتوں کے کلمات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کلمات ہیں؟ جیسے کہ ممکن ہے اس وقت آپ کی زبان پر جاری بھی ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ سبحان اللہ اللہ کے محبوب فرشتوں کے کلمات ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اللہ اکبر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو اس انداز میں سچ کر دکھایا کہ اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے، اپنے آنکھوں، اپنے نور نظر کو جب لٹا دیا اللہ اکبر، تو فرشتوں نے بھی اس پر اللہ اکبر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت کا اس قدر چرچا کیا کہ سب فرشتوں کی زبان پر بھی یہ صدا تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ کلمات فرشتوں کی زبان پر جاری ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا، تو اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ اکبر یہ کلمات زبان پر جاری فرمائے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ اکبر تک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد جب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے
اپنے والد محترم کی زبان پر یہ کلمات سنے اور انہوں نے بھی زمین پر لیٹے ہوئے اللہ اکبر فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اے ایمان والو، چاہے تم مرد ہو، چاہے تم عورتیں ہو یعنی خواتین ہو، تمام کے تمام 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کر دو۔ کون سے کلمات؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ہر ایک مسلمان پر، مرد و عورت پر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، یہ عشق و محبت کے نعرے تھے، یہ عشق و محبت کے کلمات تھے۔ اللہ اکبر کہ کس انداز سے سبحان اللہ میرے پیارے رب نے اپنے پیارے خلیل کو، اپنے پیارے بندے خلیل اللہ کو، اپنے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرما دیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرما دیا، اور سبحان اللہ ان کی یاد اس قدر باقی ہے کہ آج دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، میں اپنی والدہ محترمہ سے صفا مروہ کے دوران ہم جب وہاں چل رہے تھے، اس سعی کو ادا کر رہے تھے، تو میں امی جان سے ذکر کرنے لگا، امی جان اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت کا انداز کس قدر پسند ہے، اللہ اکبر کہ اس کو عبادت میں شامل کر دیا۔ ادھر چکر لگانا، ادھر چکر لگانا، یہ ادائیں کس کی نقالی ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ادائیں ان کی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اللہ اکبر سبحان اللہ کس قدر سبحان اللہ۔ اگر وہ واقعات سنتے ہیں، میں اس طرف لے جانا نہیں چاہتا، لیکن تصورات میں ضرور لے جانا چاہتا ہوں کہ تصور کیجئے چھوٹا سا معصوم بچہ ہو اور جنگل بیابان ہو، ہر طرف ایک ماں ہو، ایک بچہ ہو، اور کوئی بھی قرب و جوار کے اندر دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا ہو، اللہ اکبر بالکل ریگستانی علاقہ ہو، اور کس قدر اللہ اکبر واللہ اکبر۔ یہ صرف اور صرف اگر تصورات میں ہی اس کو لے لیں، یقین جانیے بسا اوقات انسان تنہا ہو اور اگر کہیں راستہ بھول جائے تو وہاں بڑے بازار کے اندر، بھرے بازار کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اللہ اکبر حضرت سبحان اللہ حاجرہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ کتنا اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ پھر سبحان اللہ آب زمزم کا جاری ہونا، تصورات میں جائیے تو صحیح، مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ زمزم کا جاری ہونا، پھر بیت اللہ کی تعمیر کا ہونا، اللہ اکبر۔ پھر سبحان اللہ بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ سبحان اللہ ذبح عظیم قرار دیا گیا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے لخت جگر کہ میں نے خواب دیکھا ہے، فرمانے لگے بیٹے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی حکم، آپ کو جو حکم ہے اس کو پورا کیجئے، اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ ناظرین کرام یقین جانیے تصورات میں جب انسان اس طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے تو سوچتے ہی سوچتے رہ جاتا ہے، اللہ اکبر کہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ کا لقب اس انداز سے عطا فرمایا کہ آج خلیل اللہ کی وہ انداز، وہ یادیں آج بھی منسوب ہیں۔ اس لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی تو ہے، ان کا طریقہ تو ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام اس میں جو پوائنٹ سمجھانا ہے اور میں نے اور آپ نے جو عمل کرنا ہے،
وہ خواتین کے لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے گھروں میں نماز تو ادا کرتی ہیں لیکن تکبیرات تشریق ادا نہیں کرتی۔ یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات ہر مرد و عورت پر واجب ہیں۔ اگر نہ کہیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یاد رکھیے زبان سے کیا کلمات ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ زبان سے کلمات کو ادا کرنا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ با جماعت مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ائمہ کرام مساجد کے اندر خوب نمازیوں کی اس انداز سے تلقین کرتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو وہاں تو پڑھ ہی لیتے ہیں ہمارے نمازی حضرات بھی۔ لیکن جب خواتین گھروں میں نماز کی ادائیگی کرتی ہیں تو وہاں عموماً اس میں بہت زیادہ کمزوری پائی گئی اور بہت زیادہ اس میں غفلت پائی گئی۔ تو آج کے پروگرام میں یہی میسج ہے کہ تکبیرات تشریق ویسے تو زبان پر ابھی سے ہی جاری کر لیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یکم ذی الحجہ ہوتا، اللہ اکبر، جب یکم ذی الحجہ ہو جاتی تو پھر بازاروں میں نکلنے کے بعد گھر سے جب نکلتے تو زبان پر یہی کلمات ہوتے۔ تو یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو کوشش کیجئے، ماشاءاللہ آپ کثرت سے درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، بقیہ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی بہت پیارے انداز سے کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ میں حقوق العباد کا ذکر بھی ضرور کیا کرتا ہوں۔ جب آپ حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دھیان کیجئے گا کہیں آپ حقوق العباد میں کہیں حق تلفی تو نہیں کر رہے، اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، کسی اپنی ذات سے کسی اپنے اعزہ اقارب کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہے، یا آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اگر پہنچ رہی ہے تو یاد رکھیے سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس سے معافی مانگیے اور اپنا پھر ساتھ میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرتے رہیے۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں میں ضرور آپ کو شامل فرما لیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ ذی الحجہ کے جو ایام گزر رہے ہیں ان کو خوب ان کی قدر کرتے ہوئے، یا رب العالمین تو اپنے کرم، تیری توفیق کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ان ذی الحجہ کے ان پیارے ایام کو خوب عبادت کے اندر بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ناظرین کرام چلیں گے اپنے فارمیٹ کی جانب، اور آج ہمارا سبق آپ جانتے ہیں آج منڈے ہوا کرتا ہے، اور منڈے والے دن الحمدللہ ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ باقاعدہ پریکٹس کیا کرتے ہیں اور ان کلمات کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ یعنی یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے، آج کے دن ہم قاعدہ پڑھا کرتے ہیں، بیسک قاعدہ پڑھا کرتے ہیں، اور بیسک قاعدے کے اندر الحمدللہ ہم نے باقاعدہ آپ کو مختلف یقیناً پریکٹس کروائیں۔ ان میں عموماً ہم نے خاص طور پر آپ کو سبق نمبر 1 سے لے کر یعنی کہ الفابیٹ سے لے کر آپ کو باقاعدہ حرکات تک سبق میں چل رہا تھا، اور حرکات میں الحمدللہ ہم نے فتحہ اور کسرہ ان دونوں کی پریکٹس کی تھی، یعنی کہ زبر اور زیر ان کی الگ الگ ہم نے پریکٹس کی، اور آپ کو بتلایا تھا کہ زبر کو بھی اور زیر کو بھی، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ اور اگر مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک بڑے بزرگ نمازی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کسرہ وہ زبان سے ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کسرہ نہیں کچرہ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ تو یاد رکھیے کسرہ اگر زبان پر نہیں چڑھتا، فتحہ اگر زبان پر نہیں چڑھتا تو ضروری نہیں آپ زبان سے زبر اور زیر کو ادا کریں۔ آج ہم جس حرکت کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ضمہ۔ ضمہ یعنی پیش کی پریکٹس کریں گے، اور پیش بھی حرکات میں سے ہے، حرکات میں سے ایک حرکت پیش بھی ہے۔ تو یاد رکھیے پیش کو بھی جب ہم ادا کریں گے
تو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کو بھی ہم نے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین کرام آپ کو کچھ ہدایات دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین کرام آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 9 پیش ہدایت نمبر 1، سب سے پہلے پیش کی پہچان کرائی جائے کہ اس کی شکل یوں ہے، یعنی کہ یہ اوپر کی جانب راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے، واو کے جیسے ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، پیش کبھی بھی حرف کے نیچے نہیں ہوگی، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ ہدایت نمبر 2، حرکت کو معروف ہی پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں۔ معروف کا طریقہ یہ، معروف کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحیح طریقے پر اسے پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں یعنی غلط طریقے پر نہ پڑھائیں۔ اس کو اور بھی آسان کر دیتا ہوں، یعنی کہ جب میں اور آپ اس کو ادا کریں تو صحیح طور پر عربی لب و لہجے کے اندر اس کو ادا کریں، یعنی کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے وقت اپنا جو مادری ایکسنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری ادائیگی بھی اس میں ایسے ہی بن جاتی ہے۔ فور ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں گا انشاءاللہ ہدایت نمبر 3 میں، یعنی پیش کو، ہدایت نمبر 3، پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے؟ یعنی جب ہم پیش کو کھینچیں گے، دیکھیں آگے مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے بو کو کھینچنے سے بو، زوم کر لیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے، یعنی دیکھ رہے ہیں با پیش بو ہے نا، اب اس کو بو کو اگر ہم نے کھینچا تو واو کا اضافہ ہو گیا، جیسے بو، تو ہم نے اس کو با پیش بو پڑھنا ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ تو تا پیش تو کرنا ہے، اگر اس کو ہم کھینچیں گے تو تا پیش تا، واو پیش تو ہو جائے گا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی آواز نہ تو بو پیدا ہونا چاہیے اور نہ ہی تو، یعنی واو مدہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا جلدی بھی ادا نہ کریں کہ جھٹکا محسوس ہو، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام آپ کو اس میں سمجھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ میں صرف اور صرف ایک لائن کی پریکٹس کروں گا، پھر آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح اور غلط دونوں طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا آج کے سبق میں۔ حمزہ پیش او، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر غلط طریقے میں پڑھیں گے تو پھر کس طریقے؟ حمزہ پیش او، غلط۔ پہلے حمزہ کو جو لیٹر ہے اس کو صحیح طور پر ادا کریں، اس کے مخرج سے ادا کریں، یعنی کہ حمزہ کا مخرج گلے کا بوٹم یعنی اقصی حلق ہے تو وہاں سے پہلے حمزہ کو ادا کریں گے۔ حمزہ پیش او، اور اسے کھینچنا بھی نہیں ہے، حمزہ پیش او، آپ کو پچھلی مثال کے اندر بتلایا تھا، اسے ہم کھینچیں گے بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، تو صحیح طریقہ ہوگا حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ اب عربی میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، حمزہ ضمہ او، با ضمہ بو، تا ضمہ تو، ثا ضمہ سو، جیم پیش جو، جیم ضمہ جو، حا ضمہ حو، حا پیش حو۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ اب تو باقی آپ لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں
اور یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. صرف کئی دفعہ الحمدللہ حرکات کی ہم نے ملا کر بھی پریکٹس کی اور اس کی انڈیویجولی بھی ایک حرکت کی الگ الگ پریکٹس بھی کروا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ توجہ کا حامل ہے. بالخصوص ہماری ایشین کمیونٹی جو ہے، جب وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتی ہے تو اکثر جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ حرکات کو کھینچتے ہیں، حرکات کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے حرکات کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. آج جس ہم حرکت کی پریکٹس کر رہے ہیں اس کا نام پیش اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں. چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور انشاءاللہ آپ حضرات سے پریکٹس کروائیں گے. آج السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز بیگم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ استاد جی. الحمدللہ ماشاءاللہ. ذی الحجہ کے ایام خوب عبادت میں بسر ہو رہے ہیں نا؟ جی ہاں الحمدللہ. صرف اپنے لیے دعائیں کرتی ہیں یا تمام امت مسلمہ کے لیے؟ جی تمام مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ. تو آج کے سبق کون سی حرکت پڑھ رہے ہیں ہم؟ کس کی پریکٹس کریں گے؟ ضمہ کا. ہاں ضمہ کی پریکٹس کریں گے. پیش کی جی پریکٹس کیجئے ہمارے ساتھ. اچھا پہلی لائن کی پریکٹس کر لیجئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ ضمہ او، با ضمہ بو، تا ضمہ تو، سا ضمہ سو. اور بھی شارٹ کریں، آپ تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں. سا ضمہ سو. ہاں. جیم ضمہ جو. ہاں. ح ضمہ حو. ماشاءاللہ. اچھا، ضمہ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ضمہ، ضاد، میم اور ہا. تو ضاد کو ہم جب ضمہ کہیں گے تو ادا کرتے وقت ضاد کو فل ماؤتھ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ مسز بیگم الحمدللہ بس صرف یہ توجہ دینی ہے، آپ نے حرکات کو ادا صحیح طور پر کر رہی ہیں لیکن ادائیگی کے ساتھ آپ نے لیٹرز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. لیکن جب بھی ہم حرکت کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے لیٹر کی ادائیگی، حرف کی ادائیگی پراپر پرناؤنسیشن کے ساتھ پراپر مخرج سے کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اماں کیارا، کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بیٹا آپ کیسا ہے؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ دعائیں کر رہی ہیں ہم سب کے لیے؟ یس بیٹا یس. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اماں جی پریکٹس کیجئے سیکنڈ لائن کی. اوکے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم پیش جو. نہیں سیکنڈ لائن سے، سیکنڈ لائن سے. سیکنڈ جی. خان خا خا پیش ہو. خا کو ایک الف کی مقدار ایک الف کی مقدار کھینچیں اور اس کو خا کو گلے کے ٹاپ سے ادا کریں. خا، خا پیش خو. خا پیش خو. ماشاءاللہ. دال پیش دو. شارٹ کریں. دال پیش دو نہیں، دال پیش دو. دال پیش دو. زال پیش زو. را پیش رو. را کو صرف ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. را پیش رو. را پیش رو. زا پیش رو. زا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. زا پیش زو. زا پیش زو. زا پیش زو. سین پیش سو. سین کو کھینچیں. سین پیش سو. سین پیش سو.
جی اماں جی ماشاءاللہ آپ نے قدر بہتر پڑھا ہے، لیکن اس میں مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. کوشش کیجئے، مزید پریکٹس کیجئے اور حروف کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین کرام، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو کہ کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے. ہم نے الحمدللہ جب عربک الفابیٹس پڑھائے تھے اور کئی پروگراموں میں صرف ہم نے عربک الفابیٹس ہی درست کرائیں، باقاعدہ پرناؤنسیشن کے ساتھ، ان کے مخرج کے ساتھ کہ کون سے حرف کو کہاں سے کس طریقے سے ادا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الف کو بالکل نہیں کھینچنا، با کو، تا، ثا کو 1 الف کی مقدار، پھر جیم کو 5 الف کی مقدار، اسی طریقے سے یا تک ہم نے باقاعدہ ایک حرف کو، آپ ایک حرف کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس کو اتنا کھینچنا ہے. وجہ کیا ہے کھینچنے کی اور نہ کھینچنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسے صحیح طور پر کھینچ کے پڑھتے ہیں جن حروف کو کھینچنا ہے، تو صحیح طور پر ان کا مخرج صحیح طور پر ادا ہوتا ہے. اگر ہم اسے کھینچیں گے نہیں تو یقیناً پھر مخرج صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا. جب حرف ہی صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا تو پھر یقیناً ایکسنٹ آپ کی ادائیگی وہ علم تجوید کے مطابق نہیں ہوگی. تو آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو استاد؟ الحمدللہ. سسٹر بلقیس, how are you? الحمدللہ استاد. Alhamdulillah. Sister Bilqis, please you can practice third line. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین پیش شو. No, don't too much short. شین پیش شو. شین پیش شو. شین پیش شو. صاد پیش سو. Don't pronounce صاد. صاد is pronounced more full mouth. جی. صاد پیش سو. So don't too much short please. صاد پیش سو. صاد پیش سو. MashaAllah. داد پیش دو. طا پیش تو. Oh, just only one finger long. طا پیش تو. Just only one finger long. طا پیش تو. طا پیش تو. زا پیش زو. عین پیش او. Ain pronounce properly please. عین پیش او. Don't stretch in the beginning. Ain, ain, ain پیش عو. عین پیش او. جزاکم اللہ خیرا. داخلن جان استاد. Inshallah sister you can practice, then inshallah more better you are this haraka. جزاکم اللہ خیرا. Next caller. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلام بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بس اسماء الحروف کے بارے میں آپ کو ایک بات پوچھنا ہے. جی. اب تو ماشاء اللہ آپ تو اتنا ایکسپیرینس ہے, ہمیں کیوں ڈیفیکلٹی ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ اسماء الحروف میں یہ زبان میں چڑھنے پہ؟ جی کون کون سے حروف میں؟ کبھی کبھی یہ جو کچھ ہے نا کہ حمزہ, واو یا اس طرح کافی سارے یہ اسماء الحروف ہے نا, وہ ڈیفیکلٹی کیوں لگتا ہے اس طرح کی؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نے کہا تھا نا اللہ کو کہ اس کا بھائی کا زبان میں لکنت ہو تو زبان میں لکنت ہو نا تو کوئی ایسی بات نہیں, شرعی عذر ہے آپ کا, پھر تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر ہمیں کیا کرنا ہے آپ بتا, کیونکہ ہم تو اتنا کوشش کرتا ہے ماشاءاللہ, آپ بھی اتنا محنت کر رہے ہیں نا, کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا, نتیجہ اور رزلٹ دینا رب العالمین کا کام ہے. انسان انشاءاللہ کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین دعا بھی پڑھتا ہے نا, رب اشرح لی
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. یہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں شروع کرنے سے پہلے. اور ماشاءاللہ آپ جتنا اچھا طریقے سے نا ہمیں تھوڑا بہت بھی آتا ہے تو ہم خوشی ہوتا ہے کہ آپ اتنا ہمیں جو اتنا اچھا استاد ملا نا. جزاکم اللہ خیرا. ہم سب سے ٹاپ استاد ہیں. کوشش کریں. ایک اور دعا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ بھی دعا پڑھ لیا کریں. ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں لیکن جو آپ نے پہلے پڑھی نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زبان پر جو لکنت ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا بہت کیا امپروو ہو رہا ہے پہلے سے؟ الحمدللہ کافی امپروو ہو رہا ہے اسلام بھائی. ہم نے تو بچپن میں بولا نا علی زور آپ ایزور بات ہے زور تو آپ کو معلوم ہے نا. ہاں نہیں انشاءاللہ آج پڑھیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی سٹارٹ لیجئے فورتھ لائن. وما توفیقی الا باللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا لائن؟ فورتھ لائن غین سے. 1 2 3 4 یہ غائن سے ہے نا جی. غائن پیش غین. غین اس کا مخرج کیا ہے غین کا؟ یہ ٹاپ یہ غائن یہ ٹاپ سے فل مت لیٹر ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ٹاپ سے. کون سے کدھر سے ٹاپ سے؟ اس کو ایکسپلین گلے کے ٹاپ سے ادا ہوتا ہے نا. ٹاپ آف تھروٹ اس کا مخرج ہے. ٹاپ آف تھروٹ سے آتا ہے. جی اس کو ادا کیجئے صحیح طور پر پہلے. اوکے. غائن پیش ہاں شروع میں کھینچے نہیں، شروع میں اس کو شارٹ کریں گے آخر میں کھینچیں گے. غین. غین پیش غو. غائن پیش غو. اسلام بھائی شروع میں نہ کھینچیں آخر میں کھینچیں. غین. 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 غائن پیش غو. جی اس پر پریکٹس کی ضرورت ہے. نیکسٹ ورڈ فا پیش فو. فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فا پیش فو. جھٹکا نہ دیں. فا پیش فو. پیش او. کیف پیش کو. لام پیش لو. لام کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. یہ میرا سمجھ میں نہیں آتا یہ جو ہم 5 الف کرتا ہے نا اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب تک آپ حرف کو یعنی کہ جن حروف کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے اتنا نہیں کھینچیں گے تو اس وقت تک اس کا مخرج صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا. بہت ٹاپ طریقہ ٹیکنیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا تھوڑی سی ایک ٹیکنیک ہے، اگر اس پر غور کر لیں نا توجہ سے تو استاد ماشاءاللہ نمبر 1 ٹاپ لیول کا ماشاءاللہ انشاءاللہ. جی تو کوشش پیش لو. میم پیش مو. جی اسلام بھائی ماشاءاللہ آپ نے کچھ بہتر پڑھا لیکن مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ عربک الفابیٹس میں دیکھیے گا جن حروفوں پر مد کی علامت ہے ان حروف کو یعنی کہ جو 29 عربک الفابیٹس ہیں نا ان میں جب آپ دیکھیں گے نا حروف تہجی جو ہیں ان میں دیکھیے کہ جن حروف پر مد کی علامت ہے انہیں 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے اور جن پر نہیں ہے ان کو نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اماں جی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اماں جی سٹارٹ لیجئے لاسٹ لائن. جی کون سی لائن؟ آخری لائن. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون پیش نو. واو پیش وو. واو کو 5 الف کی مقدار کھینچیں اور اس کو صحیح طور پر دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں. واو پیش وو. ماشاءاللہ. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. ہاں یہاں انہوں نے ڈبل ہا لکھ دیے لیکن ہے سیم ہی ہے. جی نیکسٹ. حمزہ پیش او. یا پیش یو. یا پیش یو. یا پیش یو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی
بہت خوب ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے. اسی طریقے سے کمپلیٹ اس کی الف سے لے کر یا تک مزید جو ہے پریکٹس کیجئے, ٹھیک ہے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن جبین ہے پیٹے بروں سے. جی 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 بہن جبین اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں پلیز. جی ٹھیک. جی بہن جبین آپ سب سے پہلی لائن پڑھیے. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سکرین پہ آئے نا تو پہ. جی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ پیش او. اب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. کھینچیں گے نہیں, او نہیں کریں گے, اسے شارٹ کریں گے. او. حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. با پیش بو. با پیش بو. تا پیش تو. تا پیش تو. تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تا پیش تو. تا پیش تو. جلدی نہیں کرنی, جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. تا پیش سو. تا پیش تو. جی میری بہن جبین آپ صرف اور صرف یہ 4 لیٹرز ہیں, ان کی پریکٹس کیجئے, ان کے اوپر حرکت ضمہ کے ساتھ پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ بقیہ جو ہے انشاءاللہ حروف کی, جب یہ حروف درست ہو جائیں گے پھر بقیہ لیٹرز کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سسٹر راہیلہ بیگم. جی نا رضیہ عزیز لندن. ماشاءاللہ رابعہ عزیز. سسٹر رابعہ عزیز اسٹارٹ لیجئے جی جیم سے. جی چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت نہیں آیا حضور. جی جیم سے پڑھیے. جی پیش جو. تھا پیش رو. خا پیش رو. خواہ کو 2 الف کی مقدار کھینچیں, اسے شارٹ کریں, 1 الف کی مقدار کھینچیں. دال پیش کو. دال پیش دو. زال پیش دو. را پیش رو. زا پیش دو. سین پیش دو. ماشاءاللہ سسٹر رابعہ عزیز الحمدللہ آپ کی ادائیگی بہتر ہے. مزید اس کی کمپلیٹ پریکٹس کیجئے گا جب انڈیویجولی آپ اپنے پاس, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر, لاسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز حسین کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ عید سے پہلے کل کا پروگرام ہمارا لاسٹ پروگرام ہوگا لائیو انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کل درود شریف انشاءاللہ بھی لیں گے آپ سے. جی پریکٹس کیجئے 3rd لائن. اچھا ابھی اسکرین پر آئے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین پیش شو. صاد پیش سو. دال پیش دو. تا پیش تو. ذا پیش ذو. عین پیش او. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسز حسین الحمدللہ بہت کنٹرول کر کے پڑھ رہی ہیں اور بڑی توجہ سے پڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اپنی محنت جاری رکھیے. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یہ 10 ذی الحجہ اس کے اندر ہم سب کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.